بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہی ہیں ایشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر سسٹرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم پھر جو ہے ماہ رمضان کے فضائل والا لیسن جو ہے دوبارہ سے تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے کہ ماہ رمضان کے فضائل جو ہیں وہ پڑھیں گے تاکہ ماہ رمضان کے فضائل اور ماہ رمضان کی فضیلت کو دوبارہ سے اپنے ذہن نشین کر لیں اور ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ماہ رمضان کی اچھے سے تیاری کر لیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ارشاد فرماتی ہیں کہ ماہ رجب جو سا ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، اس کو دوسرے مہینوں پہ ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح میری امت کو دوسری امتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ یعنی ماہ رجب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب جو سا ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو تمام مہینوں پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور دوسرے مہینوں سے اتنا ہی افضل ہے جتنا تمام انبیاء پہ میری فضیلت ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر اس طریقے سے ہے، اتنی زیادہ ہے جتنی کہ تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس رکھتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسے وہی فضیلت و برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کو تمام کی تمام مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے، ویسی فضیلت ماہ رمضان کو جو ہے تمام کے تمام مہینوں پہ حاصل ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کس قدر فضیلتوں والا مہینہ ہے اور کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس مہینے میں ہمارے لیے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اس مہینے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیام اللیل یعنی کہ رات کی عبادت اور دن کے روزے کے ضمن میں ایمان اور احتساب کی شرط رکھی گئی ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ نے ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پہ یقین کامل ہو، یعنی ایک روزہ رکھنے والے کو اس چیز پہ پورا یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ہر صورت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو عبادت کی جائے وہ کس طرح، وہ عبادت نہایت ہی جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور خشوع اور حضوری کے ساتھ جو ہے عبادت کی جائے۔ اگر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے روزہ اور عبادت کا ثواب بھرپور طریقے سے کیا ہے لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ ان فضائل اور برکات کو حاصل کرنا اگر وہ چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ رمضان کا مہینہ پورے کا پورا جو ہے وہ بہت احترام کے ساتھ گزارے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور ہر طرح کے فضول باتوں سے، فضول کاموں سے محفوظ رکھے، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو خطاؤں اور جو ہے خطاؤں سے، لغزشوں سے بچائے رکھے۔ ایک بزرگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، آپ نے جو روزہ دار سے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت میں جو ثواب کا جو ہے وہ ثواب عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے، گو کہ ہمارا روزہ اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے تو ہمیں اس کی محنت اور مشقت کی وجہ سے محروم نہ رکھنا، کیونکہ تو اپنے بندوں سے ہمیشہ احسان کرتا ہے، احسان فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ 23ویں شب آپ نے قیام فرمایا اور نماز ادا کی، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ یا 1/3 حصہ بیت گیا۔ 24ویں شب آپ نے ہمارے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی۔ 25ویں شب آپ نے ہمارے ساتھ نماز تراویح ادا کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا اچھا ہوتا آپ پوری رات ہمارے ساتھ نفل ادا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے نکل آیا اور امام کے ساتھ نماز ادا کر لی اور وہ واپس گھر جا کے سو گیا تو اس کے حساب میں ساری رات کی نماز لکھ دی جاتی ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہے اگر انسان 5 وقت کی نماز یعنی کہ پابندی سے پڑھ لیتا ہے اور مرد حضرات جو ہے باجماعت ادا کر لیتے ہیں، خواتین نماز کو اول وقت میں ادا کر لیتی ہیں،
تو اگر جیسے عشاء کی نماز کے لیے جیسے یہ بات کی گئی کہ عشاء کی نماز اول وقت میں خواتین اپنے گھر ادا کر لیتی ہیں، مرد حضرات جو ہے بعد جماعت نماز کے ساتھ جو ہے وہ اول وقت میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا، اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، نیکی کمانا اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا، لیکن ہم ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کی ایک شب آپ رات کے ابتدائی حصے میں مسجد میں تشریف لائے اور نماز میں مشغول ہو گئے، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اگلی صبح اس نماز کے بارے میں عام طور پہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ عام دنوں میں 5 نمازیں فرض جو نمازیں تھیں وہ باجماعت ادا کی جاتی تھیں، یہ نئی نماز تھی، اور چھٹی باجماعت نماز جو تراویح تھی یہ ادا کی گئی۔ دوسری شب بھی اس نماز کے شوق میں لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، آپ نے یہ نماز تراویح بھی ادا کی اور تمام لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ تیسری شب لوگوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ مسجد میں گنجائش نہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے۔ آپ نے مسجد کی نماز کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ رات کی نماز کے لیے تم نے میرا انتظار کیا، لیکن میں اس لیے نہ آیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تراویح اگر تم پہ لازم کر دی گئی تو تم نبھا نہ سکو گے۔ کس قدر شفقت اور رحمت والی ذات ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اگر آپ نے جو ہے اس وقت نماز تراویح باقاعدہ پورا مہینہ پڑھا دی ہوتی تو آج یہ نماز ہم پہ واجب اور فرض ہو جاتی، تو کیا ہم پڑھتے؟ آج جو ہے گو کہ آج بھی جو نماز تراویح جو ہے صحابہ کی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے، اس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ جو ان سی ہیں ان کو ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ اکرام کی سنت کو بھی ہم ادا کرنا ہمارے لیے کیا ہے، وہ واجب ہے۔ تو ان کو ادا کرنا بھی جو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور نماز تراویح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے، جو امیر المومنین ہیں، یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے جو ہے نماز تراویح کو جو ہے وہ رائج کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف خالی جگہ ہے جسے بارگاہ خداوندی یا نورانی حدود کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہر وقت اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، ان کی عبادت میں کسی وقت بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رمضان کے دنوں میں وہ فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ وہ زمین پہ جا کے انسانوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ ہر رات زمین پہ اترتے ہیں، جو ان سے چھو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ان سے چھو جاتا ہے یا وہ کسی انسان سے چھو جاتے ہیں تو وہ انسان اتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی اس پہ بدنصیبی کا دور نہیں آتا۔ کس قدر اعلیٰ اور افضل یہ حدیث ہے، کس قدر جو ہے یہ امید افزا حدیث ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وہ فرشتوں کی وہ جماعت زمین پہ اترتی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نورانی حدود میں عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور اونلی ماہ رمضان کے مہینے میں وہ زمین پہ جو ہے وہ جماعت اترتی ہے، اور اس جماعت کے فرشتے میں سے کوئی بھی فرشتہ دنیا پہ جو ہے کسی ایسے انسان سے چھو جاتا ہے جو ماہ رمضان کا میں یعنی کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے نماز کی ماہ رمضان کا احترام، ادب احترام اور عبادات میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسے انسان سے اگر وہ فرشتہ چھو جاتا ہے یا کوئی انسان ایسے فرشتے سے چھو جاتا ہے تو وہ انسان ایسا خوش بخت ہو جاتا ہے، ایسا نیک بخت ہو جاتا ہے کہ اس پہ کبھی جو ہے بدنصیبی کا دور آتا ہی نہیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو خوش نصیبی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ آج ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ جو ہے اس کی یہ بدنصیبی کا دور، اس کی یہ مشکلات کا دور، مصیبتوں کا دور ختم نہ ہو؟ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس پہ خوش نصیبی غالب آ جائے، اور یہ بدبختی جو ان سی ہے، جو گناہوں میں کی دلدل میں جو دھنسے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار ہے لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے گناہوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर जो है वो छुपी हुई होती है, या उसके अंदर वो अपने दिल में के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर रखता है कि अल्लाह ताला उसको नेक बना दे और उसको जो है नेककारों में शामिल फरमा ले, उसका जो हशर है वो नेककारों के साथ हो जाए, उसका ख़ात्मा जो है ईमान बिल खैर हो जाए, उसका जो है कल जो हशर जो है वो नेककार लोगों के साथ हो जाए। हम में से हर इंसान चाहता है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। तो ये माह रमज़ान का महीना हम में से हर एक के लिए और ये ख्वाहिश रखने वाले हर मुसलमान के लिए बेहतरीन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अनमोल तोहफ़ा है कि इस महीने के अंदर हम पहले दिन ही से जो है माह रमज़ान से के आने से पहले पहले माह रमज़ान के लिए अपने दिलों को तैयार कर लें, अपने जहनों को तैयार कर लें। जैसे हम ख़वातीन अपने घरों की कोने खुदरों की हर चीज़ की सफाई करती हैं कि माह रमज़ान का महीना आने वाला है, फिर हम मसरूफ़ हो जाएंगी और फिर ईद के दिनों में हम पूरे तरीके से सफाई नहीं कर सकेंगे घर की। तो जैसे हम अपने घरों की सफाई करती हैं, एक एक बिस्तर को धो के रखती हैं, एक एक जो है बर्तन को जो है वो समेट के रखती हैं, घर को पूरे अच्छे तरीके से समेटती हैं, हर लिहाज से जो है कोने कोने से जो है वो गंदगी को साफ़ किया जाता है कि माह रमज़ान का महीना आने वाला है। जैसे हम घरों की सफाई करती हैं वैसे हमें चाहिए कि हम अपने जहनों की भी सफाई कर लें, हम अपने दिलों की भी सफाई कर लें, हम अपनी रूह को पाकीज़ा कर लें, ताकि माह रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान का फैज़ हासिल कर सकें, माह रमज़ान की नेमतों से माला माल हो सकें। और माह रमज़ान के महीने में ख़वातीन से मैं आप तमाम बहनों से जो है बहुत ही हाथ जोड़ के जो है इल्तमास करना चाहूँगी कि खुदारा माह रमज़ान के महीने को और वक्त औकात को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। ये जो सहरी और अफ्तारी के लंबी लंबी सहरियाँ और लंबी लंबी अफ्तारियों में जो वक्त ज़ाया किया जाता है, खुदा के लिए मकसद तो सिर्फ पेट का भरना होता है, और यकीन करें पेट जो है वो एक प्लेट चावल या एक रोटी सालन के साथ भी भर लिया जाता है। और अगर किसी की इफ्तारी करवानी है तो इफ्तारी का स्वाब तो एक खजूर जो है खिला देने से भी जो है वो स्वाब मिल जाता है। ये लंबी लंबी सहरियाँ करवाना, इफ्तारियाँ करवाना और ख़ुद भी लंबी लंबी सहरियों के लंबे लंबे दस्तरखान सजाना, ये नहायत ही वक्त का ज़िया है। को कि ठीक है माह रमज़ान में जो है जितना भी खर्च इंसान अपनी ज़ात पे करता है या अपने अहल खाना पे करता है, उसका स्वाब उसका भी उसको स्वाब मिलता है, और उसका हिसाब किताब उसका नहीं होता उस बंदे की तरफ, उसके लिए उससे हिसाब नहीं लिया जाता। लेकिन कितना ही अच्छा हुआ कि हम यही औकात जो है हम अपने ज़िक्र अज़कार में गुजारें, हम तिलावत कुरान पाक में गुजारें, हम नवाफिल के साथ गुजारें। हम जहाँ आम दिनों में हम 5 नमाज़ें पढ़ा करती थी, वहाँ हमें चाहिए कि हम माह रमज़ान में पूरी 9 नमाज़ों का एहतमाम करें। अगर पूरे साल में हम तहज्जुद का एहतमाम नहीं कर सकें, कम से कम हम जो है माह रमज़ान के महीने में तो 2 रकत अगर नमाज तहज्जुद शुरू करने की कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कौन सी औरत है जो सहरी में नहीं उठती? अगर सहरी में वही हम जो है 10-15 मिनट पहले उठ जाएं और बावजू हो के 2 रकत नमाज तहज्जुद की नियत से अदा कर लेती हैं और उस वक्त अल्लाह ताला के आगे हाथ फैला लेती हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े जो है वो खुले होते हैं, अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जो होती है। आम दिनों में भी तहज्जुद के टाइम में जो है वो दुआएं कबूल होती हैं, तो तहज्जुद तो फिर ये जो है वो हमारे लिए नूर अलन नूर हो जाता है कि उसमें तो अल्लाह ताला की रहमत और भी ज़्यादा मुतवज्जो होती है। तो माह रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज़ जो है वो शुरू कीजिए, बेशक 2 रकत ही नमाज हो, और फिर जो है चाश की नमाज़ आप इजीली पढ़ सकती हैं, और इसके साथ इशराक की नमाज़ भी आप माह रमज़ान के महीने में इजीली पढ़ सकती हैं। अगर थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी तो अवाबीन की नमाज़ के लिए आएगी कि अवाबीन की नमाज़ जो है मगरिब के बाद फ़ौरन बाद अदा की जाती है, और उस वक्त ख़वातीन के लिए जो है वो दस्तरखान समेटना होता है और बहुत से काम होते हैं, किचन को नीट करना होता है, नमाज तरावी अदा करनी होती है। इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन वो भी जो है जिन ख़वातीन के घरों में जो है वो काफ़ी 2-2 4-4 ख़वातीन है, वो आपस में काम को डिवाइड करके जो है ये नमाज अवाबीन भी अदा कर सकती हैं। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, खुदारा माह रमज़ान के महीने में जहाँ 5 नमाज़ें अदा किया करती थी आप आम दिनों में, वहाँ पे माह रमज़ान के महीने में आप जो है पूरी 9 नमाज़ें अदा करने की कोशिश कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अहल खाना के लिए दुआओं जो है वो दुआएं मांगिए, अपनी नस्लों के लिए, क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए जो है वो दुआएं मांगे, अपने उलमा इकराम और अपने मशाइख कराम, अपने उस्ताद कराम के लिए दुआएं मांगें कि यह वक्त जो है, जो वक्त एक बार क्या पता हमें अगला माह रमज़ान नसीब होता भी है कि नहीं होता। और आजकल तो वैसे ही जो है ये कोरोना की वबा जो है वो आई हुई है, गो कि हुकूमत ने भी बहुत डराया हुआ है, लेकिन देखें कोरोना है या कोई भी है,
کوئی بھی بیماری ہو، انسان کا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، کسی بھی بہانے سے موت آئے، موت نے ایک دن آنا ہے۔ تو ایک مومن کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا ہے تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں خدا کی ناراضگی میں موت نہ آ جائے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں موت نہ آ جائے۔ اگر انسان کلمہ بالخیر دنیا سے جاتا ہے، ایمان بالخیر جاتا ہے، تو بے شک شام کو موت آ جائے، بے شک صبح کو موت آ جائے، موت نے تو ایک دن آنا ہے۔ اس نے پوچھ کے نہیں آنا، اس نے یہ دیکھ کے نہیں آنا کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، موت نے ایک دن آنا ہے۔ اور پھر ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ اگلی زندگی ہے، جو ہے آگے ہماری جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ تو ایک جو اصل زندگی، کوئی بھی انسان اگر کوئی پردیس میں رہ رہا ہو تو وہ اپنے گھر جانے سے نہیں ڈرتا، ہر بندہ خوشی سے اپنے گھر جاتا ہے۔ تو ہمارا اصلی گھر وہ ہے، ہمیں تو اس دنیا میں دل لگانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اس دنیا سے محبت کرنے کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو جس دنیا کی حیثیت ہمارے رب العالمین کی جو ہے نظر میں کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، اس دنیا سے محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے۔ اور جس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی طرح زندگی گزاری، اور ہمیں بھی جو ہے وہ درس دے کے گئے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اور مسافر جو ہے وہی ہوتا ہے جو پردیس میں ہوتا ہے۔ ہم پردیس میں ہیں، یہ دنیا پردیس ہے، کرائے کا گھر ہے، اور کرائے کے گھر میں رہنے کی کسی کو بھی لمبی خواہشیں باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا اصلی گھر وہ ہے، اور اس گھر میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ بالخیر لے کے جاتا ہے تو بے شک شام کو لے جائے، بے شک صبح کو لے جائے، جب چاہے لے جائے۔ تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باوضو رہیں اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے احکامات کو پورا کریں۔ ہر وقت جب گھر سے باہر نکلیں تو باوضو ہو کے نکلیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی کرونا تو کیا، کرونا کا بات بھی جو ہے ہمیں اور ایک مسلمان کو نہیں چھو سکے گا۔ اور اگر بالفرض جو غفلت میں تھے اور وہ پکڑے گئے، یا ان کو جو ہے وہ کرونا نے چھو لیا، یا کرونا کی بیماری ان کو لگ گئی، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شفا یاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے۔ اور خدا نخواستہ اس بیماری میں ہی آپ کی موت لکھی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ افسوس کی بات، مطلب ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، ہر وقت ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور یہ جو وبائی بیماریوں میں جو موت آتی ہے تو وہ تو جو ہے وہ شہادت کی موت کہلاتی ہے، اور شہادت کا رتبہ تو ہم میں سے ہر مسلمان کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موت ببلد رسولک۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ، اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔